کتنے لوگ آپ میں سے قرآن کو جانتے ہیں؟ قرآن کیا تعلیمات دے رہا ہے یہ جانتے ہیں؟ اب آپ کو اگر 5-7 چیزیں مل گئی تو کسی کو تو ایک جملہ ہی دے دیا گیا، لا الہ الا اللہ، جس نے کہا وہ گیا جنت، بختم تو کہہ لو لا الہ الا اللہ، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگوں کو تو خالی اتنا بتا دیا گیا، اچھا کچھ اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی لوگوں کو یہ کر لو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ کے سب پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا یا لائی، یہ اور آخری دن کے اوپر ایمان لائی، اور خیر و شر ان سب کے اوپر، یہ اتنا یہ منہ سے بول دو، ہو گئے، اب پکے ہو گئے ایمان والے۔ اب اللہ مجبور ہے کہ جنت میں بھیجے گا۔ ان سب یہ بھی کہہ چکے نا کہ میں ایمان لیا ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور سوال یہ، اگر اتنی چیزوں سے ایمان پورا ہو جاتا ہے تو قرآن میں 40-50 آیتیں ہو جاتی، بات ختم، اس سے زیادہ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہر اس میں سے ہر چیز کی انسان کو ضرورت ہے، وہ 6000 سے زیادہ ہیں۔ قرآن میں کوئی ایکسٹرا زبردستی کھینچا کر کے اس کو کوئی اضافے تھوڑی کے بڑھا کے تھوڑی پہ اللہ نے دیا، تو پھر اس میں سے جب ہر چیز کی ضرورت ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے سمجھ کر کوشش کم از کم کی کہ وہ سب حصے کو سمجھ لیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کے بھیجنے کے ساتھ ہی رہنمائی مارگدرشن کا سلسلہ شروع کر دیا۔ رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، دنیا کے ہر حصے میں آئے، قرآن کہتا ہے، ہر بڑی قوم میں آئے، قرآن کہتا ہے، تاکہ سب تک رہنمائی پہنچے۔ لیکن شروع کے جو دور گزرے ان میں ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے حفظ کر سکتے تھے کنٹھست۔ کسی کتاب کی شکل میں اس کو مرتب نہیں کیا جا سکتا تھا، جن چیزوں پر لکھتے تھے اس کی یا تو کوئی کتاب نہیں بن سکتی تھی، یا انہیں کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے، یا گل سڑ کے ختم ہو جاتی تھی بہت جلدی کچھ ہی دنوں کے اندر۔ تو طریقہ کوئی حفاظت کا، پھر دنیا کے لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ نہیں پاتے تھے، ہدایت جو ایک جگہ آئی وہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی، دوسرے علاقوں تک جہاں کہیں کوئی ایک رسول کچھ لے کر آیا۔ یہ فطری بات ہے کہ انسانی جو ارتقاء، وکاس، ایوولوشن ہوتا رہا، اس میں اللہ کا کلام جگہ جگہ جو آیا ہے وہ ضائع ہوتا رہا، اس میں سے چیزیں بدلتی بھی رہیں، اس میں سے چیزیں کم بھی ہوتی رہیں، اس کے اندر چیزیں بڑھتی بھی رہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، بہت فطری بات ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں قرآن آخری کیوں؟ غیر مسلم بھائی سوال کرتے ہیں تو آخری کیوں؟ ہدایت، ہادی، رہنما تو اس کے بعد بھی آتے رہنے چاہیے تھے۔ آخری اس لیے کہ بہت سی وجوہات ہیں، میں مختصر رکھ رہا ہوں اسے۔ آخری اس لیے کہ اب وہ دور شروع ہونے جا رہا تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سائنٹیفک ایکسپلوژن، سائنسی دھماکہ، اس کا دور بس شروع ہونے جا رہا تھا۔ اب دنیا ایک مقام بننے جا رہی تھی، وہ کلام جو ایک جگہ ہوگا وہ ساری دنیا میں پہنچ جاتا، اس کو محفوظ رکھنے کے ذریعے جو ہیں وہ ڈسکور ہو گئے تھے۔ قرآن کے نزول کے تقریباً فوراً بعد ہی کاغذ کی ایجاد سامنے آ گئی۔ شروع میں لکھ لیا گیا تھا اور بعد کو جو پرانی چیزیں تھیں ان پر لکھا گیا تھا، لیکن کچھ ہی چند سالوں ہی کے اندر کاغذ آ گیا، کاغذ کی ایجاد ہوئی اور وہ کاغذ پر منتقل ہو گیا،
اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے سینوں میں تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے تقابل کرنے کا تراویح کی نماز وغیرہ میں سسٹم موجود تھا، نظام موجود تھا۔ اب یہ فطری بات ہے۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے دور اور ترقی کرتا گیا، آج تو دنیا میں کوئی بھی کتاب، ہر کتاب محفوظ ہے، کوئی ایسی نہیں جو محفوظ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آج حفاظت کے ذریعے بہت ہیں۔ آج اگر کوئی گیتا میں کسی جگہ کوئی تبدیلی کر دے، جس شکل میں ہمیں گیتا ملی، اب سے 500 سال بعد بھی ویسے ہی ملے گی، اور اگر کوئی چینج کرنا چاہے گا وہ کر دے گا تو پکڑ جائے گا فوراً کہ پہلے تو یہ تھا، اب یہ کیسے ہو گیا۔ تو آج تو جو کچھ بھی دنیا میں ہے، چاہے وہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہو، چاہے خدا کا کلام جس شکل میں بھی ہے، وہ سب محفوظ ہو چکے، لیکن یہاں تک حفاظت سے پہنچے یا نہیں پہنچے اس دور تک، یہ ہے سوال۔ پہلے اگر کوئی بہت پرانی چیزیں تھیں، خاص طور سے میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں، جب وہ اس دور میں آئے تھے جب ان کے حفاظت کے طریقے نہیں تھے، تو اب وہ یہاں تک آتے ہوئے بھی صحیح طریقے سے صحیح حالت میں پہنچی یا نہیں پہنچی، اس کے آگے تو یہ صحیح سی حالت میں رہیں گی، کچھ اور تبدیلی ہوگی فوراً کمپیئر ہو جائے گی یا پکڑی بھی جائے گی۔ تو آخری اس لیے کہ اب کلام محفوظ ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اس لیے کہ اب ان کا پیغام تمام دنیا میں پہنچ سکتا ہے، وہ دور آنے جا رہا تھا۔ پہلے کے دور میں وہ سب جگہ نہیں پہنچ پاتا تھا، تو اس لیے کلام جو اللہ کی طرف سے آتا تھا اس میں اس کی رعایت رکھی جاتی تھی کہ اسی دور کے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اس میں بعض احکامات ہوں، کچھ احکامات اس میں ایسے ہوں جو اس دور کے لحاظ سے ہوں، اور اس جگہ کے لوگوں کے علاقے کے لوگوں کے لحاظ سے، اس لیے کہ باقی تک تو پہنچے گا ہی نہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع نہیں تھے، کمیونیکیشنز، مواصلات، ذرائع ابلاغ، میڈیا یہ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے اتنی تیزی کے ساتھ میں بڑھنے تھے کہ دنیا ایک مقام بن رہی تھی، اس لیے پھر وہ کلام آخری ہو گیا کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں بچی۔ تو یہ تو میں نے مختصر بتایا، اصل میں بہت سی باتیں ہیں کہ کس وجہ سے آخری جو لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ ہدایت آئی، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلام بھی آخری ہو گیا۔ اس کلام نے کہا کہ تم سب پر ایمان لانا، اس سے پہلے جو نبی گزرے تھے، رسول گزرے تھے، اس کلام نے کہا کہ تم ان سب کتابوں پہ ایمان لانا جو ان کے ساتھ آئی تھی، چاہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو تمہارے پاس ایک کسوٹی ہے، اس سے پتہ لگا لو گے کہ کتنی چیزیں غلط اس کے اندر شامل ہو گئی، تو تم جتنے صحیح حصے ان سب میں ایمان لانا پچھلی کتابوں کی۔ اب قرآن میں مختصر کرنے کی وجہ سے، یا زیادہ مشہور یا زیادہ بڑے جو گروپ ہیں، اس میں سے دو گروپوں کی بات کروں گا، مثلا وید والے، یا جو آج سناتن دھرمی کہلاتے ہیں وہ، یا بائبل والے۔ بائبل کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی مانتے ہیں ان کو، یا بائبل والے جس کے ماننے والی بڑی تعداد میں، دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ مذہب میں سب سے بڑا مذہب ہے ماننے والوں میں عیسائی ہیں، اور اسلام میں قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور قرآن جو ہے وہ ان کے ذریعے دنیا میں آیا۔ تو میں ان تین کے بارے میں مختصر کچھ چیزیں رکھوں گا۔ یہ مقابلہ یا تقابل کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ پچھلے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر قرآن اس سے پہلے کے دور میں آیا ہوتا، جب آیا اس سے کچھ 100 سال پہلے آیا ہوتا، تو یہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ ارے بدلنے والے تو مسلمانوں ہی میں سے آج بھی بدل دیں اسے، اتنے بڑے خود غرض ہیں اپنے استحصال کرنے کے لیے، شوشن کرنے کے لیے، لیکن آج زیادہ سے زیادہ کوشش وہ یہ کر سکتے ہیں کہ معنی بدل دیں، مطلب بدل دیں، تشریح بدل دیں۔ اب الفاظ بدلنے کے نہیں بچے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت ان ذرائع کے ذریعے جو میں نے آپ کو بتایا، مینس انسان کی ترقی کے دور میں۔ اس لیے میں یہ تقابل کروں گا، اس کے اندر کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے۔ اصل میں تو ہم یا قرآن کے ماننے والے جتنی کتابیں گزری ان سب میں ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن میں بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ وسعت اور یہ صرف قرآن دے رہا ہے کہ نہیں، پچھلے سب کے اندر ایمان لاؤ، جتنی بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ پچھلے لوگ یہ نہیں مانتے،
وید والے یہ نہیں مانتے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، بائبل والے یہ نہیں مانتے کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ مسلمان یہ مانتے ہیں، قرآن والے یہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آئے وہ بھی اللہ کے کلام تھے۔ ہاں یہ تو فطری بات تھی، اور یہ فطری بات خالی نہیں تھی۔ اب ان میں فرق کیا کیا، یہاں تک آتے میں چند باتیں، اصل میں تو بہت ہیں بھئی۔ ایک کسی کتاب کا پہلا ایڈیشن ہوتا ہے، اس کے بہت ایڈیشن چھپ چکے، بہت لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے، تو آخری ایڈیشن تک آتے آتے کچھ اس میں خوبیاں بڑھ جاتی ہیں یا نہیں بڑھ جاتی؟ یہ تو ہماری دنیا کی کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ لاسٹ ایڈیشن، شروع کے ایڈیشن میں اور ان میں یا بیچ میں جو ایڈیشن آئے ان میں کچھ فرق میں رکھ رہا ہوں سامنے، جو بالکل فطری ہے۔ وہ مذاق اڑانے کے نہیں ہیں، وہ سمجھانے کے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ریمائنڈر کو نازل فرمایا ہے، ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ارے بھئی اللہ نے پہلے بھی نازل کیا تھا، حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ اللہ کی حفاظت انہی ذریعوں کے ذریعے ہوتی ہے جو دنیا میں اسباب ہوتے ہیں۔ اس وقت تک انسان کے پاس اسباب نہیں تھے، اللہ کا قانون اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیتا۔ اب وہ مینز اسباب سادھن آ گئے تو اللہ کے قانون نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اعلان کر دیا۔ یہ بات وید میں کہیں نہیں ہے کہ یہ کبھی نہیں بدلے گا، اس میں کوئی کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ دعویٰ نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کہیں بائبل میں نہیں ہے کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دعویٰ نہیں ہونا تو الگ بات، ان کے اپنے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں، بہت سے بعض تو کسی ثبوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اڑے رہتے ہیں، لیکن بات اگر ثبوتوں کی جائے اس کے علاوہ بھی بہت سے خود وید کے اسکالرز کہتے ہیں کہ وید میں ہو گئی تبدیلیاں، اور خود وید میں جو منتر موجود ہیں ان سے ہی ثابت ہے کہ تبدیلیاں ہو گئیں۔ اس لیے میں یہاں پر اگر کچھ چند کا ذکر بھی کروں گا، وہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے چند کا جب ذکر کروں گا تو اس میں داخلی ثبوت، انٹرنل یعنی وید کے اندر کے ثبوت رکھوں گا، باہر کے نہیں۔ ایسے ہی بائبل کے اندر کے ثبوت رکھوں گا، باہر کے نہیں۔ قرآن کے اندر کے ثبوت رکھوں گا، باہر کے نہیں، کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں، مثلاً مشہور چلا آ رہا ہے ہندوؤں میں، وید سوتہ پرماڑ ہیں، اپنا ثبوت خود ہیں۔ کلام الہی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنا ثبوت خود ہو، اسے باہری کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو یہ بات تو کہتے ہیں، دعویٰ تو اس کے بارے میں کرتے ہیں، وہ یقیناً رہا ہوگا وہ ایسا ہی، لیکن اب اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو گئیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنا پرماڻ خود، پورا کلام کم سے کم نہیں رہ جاتا۔ قرآن کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اس کے ماننے والے، کہ یہ اپنا ثبوت خود ہے، باہر سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسے اس کی داخلی اندرونی گواہیاں یا شہادتیں دیکھیں گے، ان کی، وید کی، بائبل کی۔ وید کے اندر، خود وید کے بعض منتروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وید کے جو سوکت ہوتے ہیں اس میں ہر ایک کا ایک رشی ہوتا ہے کہ ان رشیوں نے لکھا اس کو، یہ وید میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل کے اندر تو علی الاعلان ہر جگہ صاف ہے، مانتے ہیں ساری دنیا کے عیسائی۔ بائبل میں جتنی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جتنی کتابیں اس میں ہر ایک کے مصنف کا نام لکھا ہوا کہ یہ کس نے لکھی۔ تو جب کس نے لکھی، ہر ایک کے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، اور سب مانتی پوری دنیا کے عیسائی کہ ہاں یہ ان کی لکھی ہوئی، تو پھر خدا کا کلام کہاں سے ہوئی جب وہ خود مان رہے ہیں اور خود لکھ رہے ہیں؟ یہ بعد والا حصہ بھی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا، انجیل، وہ بائبل میں سب سے آخر میں ہے۔ اس کے ٹائٹل پر عنوان ہی یہ ہے، 4 انجیلیں۔ ایک تو، ارے بھائی انجیل تو ایک تھی نا جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے دنیا کو ملی، ایک تھی، 4 کیوں ہیں؟ تو ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے، نام ہے 4 الگ الگ، انگریزی میں لکھا ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر، انگریزی والی پہ دی گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، ایک کوئی میتھیو تھے، سینٹ میتھیو، ان کے خیال میں انجیل یہ ہے۔ لکھا ہوتا ہے دا بائبل اکارڈنگ ٹو سینٹ مارک، ایک وہ تھے مرقس، سینٹ مارک، ان کے خیال میں انجیل یہ ہے۔ دا گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ لیوک، ایز گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان، یہ 2 اور ہیں۔ ان 2 کے خیال میں جو انجیل تھی وہ یہ تھی۔ اب ان میں آپس میں بڑے فرق ہیں، آپ ایک دوسرے سے، بہت سے حصے ایک جیسے ہیں اور بہت سے حصوں میں فرق ہیں۔ تو جن میں فرق ہیں ان میں سے تو کوئی ایک میں غلطیاں ہیں یا 2 میں یا 3 میں، جن میں بھی ہیں جہاں فرق ہے،
باقی کو دیکھا جائے جن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اتنا حصہ کی پوزیشن کیا ہے. اب یہ فرق میں مثلاً کتنے بڑے بڑے فرق میں ایسے ہی بتاؤں آپ کو، اور اندرونی ثبوت یہ کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. مثلاً وہ جو توریت آج کہلاتی ہے وہ جس شکل میں ہمیں ملتی ہے ان لوگوں کے ذریعے بھی، وہ بائبل میں ہی ہے. اس کے بالکل آخر میں اس کی 5 کتابیں ہیں. اس 5ویں کتاب کے آخر میں ذکر یہ ہے کہ پھر موسیٰ موآب کی پہاڑی پر گیا، وہاں ان کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہیں پہ وہ دفن ہوئے، اور آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ان کی قبر کہاں ہے اور کہاں دفن ہوئے تھے، کس جگہ وہاں اس پہاڑی پر کس جگہ. تو یہ بیان جو توریت میں شامل ہے اپنے آپ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت بعد کے کوئی دور آج تک، یعنی بڑے زمانے کے بعد کسی نے لکھا ہے وہ، اور یہ توریت کا حصہ ہے. سب سے آخر میں ختم ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا، تو یہ حضرت موسیٰ کے ذریعے دیا ہوا کلام نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا کلام نہیں ہے، تو بہت بعد کے کسی اور کا لکھا ہوا ہے. تو میں نے ایک مثال دی سینکڑوں کہ اندر کے ثبوت، اندرونی شہادت کہ اس میں سے ہر چیز خدا کا کلام نہیں ہے. بعد کو چیزیں جوڑ دی گئی، کچھ چیزیں نکالی بھی گئی، کچھ رکھی گئی، لیکن تبدیلیاں بھی ان سب کے اندرونی ثبوت ہیں. اس کا تو وقت نہیں ہے کہ ان میں سے میں اور آپ کو زیادہ مثالیں دوں. میں نے ایک مثال آپ کو یہاں سے دی بائبل میں سے، ایک وید میں سے دیتا ہوں صرف. پنڈت رام گووند ترویدی، انہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا، بڑا اچھا ترجمہ مانا جاتا ہے ان کا. وہ ترجمہ سارے ویدوں کا نہیں کر سکے، لیکن بڑا زبردست ترجمہ وہ مانا جاتا ہے. ہندی میں ترجمہ کیا انہوں نے، انواد. اس میں اس کی جو بھومکا ہے، پیش لفظ، اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کا رگ وید کا منڈل نمبر 10، اس کا سوکت نمبر 114، اس کا منتر نمبر 8، اس میں سے تو خود یہ بات نکل رہی ہے اس منتر میں سے کہ رگ وید میں 15,000 منتر ہیں. یعنی خود وید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وید میں 15,000 منتر ہیں، ان کے مطابق جو انہوں نے تو ترجمہ کیا ہے. اب وید میں 15,000 نہیں ہے، 10,467 ہے رگ وید میں. انہوں نے خود لکھا ہمیں 10,467 مل رہے ہیں. اس کا مطلب بہت بڑی تعداد میں وید میں سے غائب ہوئی چیزیں وقت کے ساتھ، یہ خود انہوں نے لکھا، اور اس منتر کے ثبوت کے ساتھ میں لکھا. تو یہ داخلی شہادت ہو گئی اندرونی کہ وید کہہ رہا ہے 15,000 منتر رگ وید کے اندر، اور مل رہے ہیں 10,467. تو غائب ہونے کا ثبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسے ہی چیزیں جو ہیں وہ بدلی بہت گئی. رگ وید کی مانا جاتا ہے سب، اس لیے کہ یہ پتنجلی تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. پتنجلی نے جو مہا بھاشیہ لکھا اس میں انہوں نے یہ کہا، پتنجلی کے مہا بھاشیہ میں یہ بات موجود ہے کہ رگ وید کی 1131 شاخائیں تھیں. چاروں ویدوں کو ملا کے 1131 شاخائیں تھیں، کبھی ہوا کرتی تھیں. اب ان شاخاؤں میں سے آج صرف 11 مل رہی ہیں، تو 1120 غائب. اب شاخاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی وہ شاخائیں جو ہوتی تھی اس میں وید کے اصل منتر بھی ہوتے تھے، اسے منتر سنہیتا کہتے ہیں، وہ کتاب بھی ہوتی تھی شاخاؤں میں، اور ساتھ میں کچھ اور کتابیں بھی ہوتی ہیں، اسے کیسے پڑھا جائے، کس اچارن کے ساتھ میں پڑھا جائے، اس کے ساتھ پوجا کیسے کی جائے، یہ سب چیزیں بھی ہوتی تھیں. لیکن ایک منتر سنہیتا جس کے اندر ٹیکسٹ، جسے وہ خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ ہوتا تھا. تو یہ شاخائیں کا مطلب یہ کہ الگ الگ جیسے ورژنز ہوتے ہیں، بائبل میں ورژنز ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے وید سمجھ رہا ہے. 1131 لوگوں کے پاس الگ الگ وید تھے، ان میں سے جو 11 مل رہے ہیں ان میں آپس میں ایک دوسرے میں فرق ہے کافی. جو 11 آج مل رہے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے کافی فرق ہے. مثلاً یجروید کے اندر ایک کرشن یجروید ہے اور ایک شکل یجروید ہے. یہ 2 یجروید ہیں. دونوں کو جب مقابلہ کرتے ہیں تو دونوں کی ترتیب بھی ادھر ادھر ہے، اور منتر بھی بہت سے بدلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور تعداد بھی منتروں کے اندر فرق ہے جب مقابلہ دونوں کا کرتے ہیں. یہ تو موجود ہیں آج جس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی باقی سب کی پوزیشن ہے. تو ان کے اپنے اندر پھر تبدیلیاں پہلے نہیں ہو گئی کبھی، کہ پتہ نہیں کسی دور میں 1131 میں سے 1120 غائب ہو کے 11 رہ گئی تھیں، کب ہوئی تھی پتہ نہیں چلا. اس قریب کے دور تک اس میں تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں، ثبوت موجود ہیں. مثلاً وید کے اندر چھوٹے چھوٹے سے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا
ایک अथर्ववेद के अंदर 3 मंत्र हैं जिसमें बहुत साफ साफ मुसलमान ये समझते हैं तर्जुमा करते वक्त कि ये ऐसा मानते हैं कि इसका तर्जुमा बहुत वादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रहा है, उनकी पेशिन गोई कर रहा है। वो 3 मंत्र ऐसे हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद का 30वां कांड, उसका सूक्त नंबर 127, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा मंत्र। अब तीसरे मंत्र में मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को याद हो, मंत्र है, शुरू होता है संस्कृत में एश ईशाय मामहे, में आगे नहीं पढ़ रहा। अब लफ्ज ईशाय को उन्होंने स्वामी दयानंद ने ऋषय कर दिया। 150 साल पहले ये तब्दीली कर दी, तो अभी करीब के दौर तक इसमें तब्दीलियां होती चली आई हैं। उससे पहले हर जगह हमेशा ईशाय था, उसे ऋषय कर दिया। दोनों के माने अलग है, दोनों का तर्जुमा दोनों का बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ऐसे ही एक और जगह यजुर्वेद में एक जगह आया, उसके 26वें अध्याय के अंदर उसके एक मंत्र है और 26वां ही मंत्र है शायद। एक संस्कृत का वर्ड है, सही बिल्कुल भूल गया, अयो से कुछ इस तरह से है, उसको या का पा कर दिया इन्होंने अपो से। तो अब ये दोनों में माने में फर्क है। पहले वाले का माना था लोहा, इन्होंने कर दिया उसे सोना। तो ये इन्होंने 150 साल पहले किया, तब्दीली कर दी। तो तब्दीली तो भी करीब के दौर तक होती चली आई। ये मैंने कुछ मिसालें दी, असल में पूरा खुतबा इस पर नहीं होना है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा इस पर शिद्दत लोग इख्तियार करते हैं, ये किसी को नीचा दिखाने घटाने के लिए नहीं है बात, लेकिन डॉक्यूमेंट्री सबूत है, उसे देखें। क्यों देखें और क्यों माने, इसका जिक्र मैं बात को करूँगा, लेकिन जो चीज़ सही है वो मानना चाहिए। कुरान में अगर किसी तब्दीली कहीं सबूत मिल रहा है तो हमें मानना चाहिए। यजुर्वेद का जो 25वां अध्याय है, उसके अंदर 45 मंत्र चले आ रहे थे एक ज़माने से। स्वामी दयानंद ने जब छापा लिखकर तो उसमें 46 मंत्र हैं, एक मंत्री और एक्स्ट्रा जुड़ गया, यानी नए इजाफे भी, तब्दीली भी हो रही है, एडिशन इजाफे भी चल रहे हैं। अभी करीब के दौर तक एक मंत्र और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया उसके अंदर। तो फिर खुदा के कलाम के साथ में ये छेड़छाड़ तो अभी करीब के दौर तक होते रही। जब कलाम महफूज हो गया था, चूंकि महफूज हो गया था, तभी तो हमें पता चला कि ये बदल दिया गया है। तो ये यानी वो अब तक बदलने की उसे लगातार कोशिशें जारी हैं, और आगे कितने लोग क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। बात यह है कि ये भी है। फिर इसके इंजीलों के बारे में या बाइबल के बारे की पोजीशन ये है कि उसकी असल ज़बान के अंदर गायब है, जो हज़रत ईसा पे नाजिल हुई थी, जो हज़रत मूसा पे नाजिल हुई थी, उसमें कोई कल्बी नुस्खे दुनिया में मौजूद ही नहीं है, ही नहीं कहीं। जो पुराने कल्बी नुस्खे हैं जिनसे ये सब तर्जुमे सारी दुनिया में चल रहे हैं, ये तर्जुमे सारे के सारे यूनानी और लातीनी ज़बान से चल रहे हैं। यूनानी और लातीनी ज़बान न हज़रत मूसा को आती थी, न हज़रत ईसा को आती थी, न हज़रत दाऊद को आती थी। और ये सब यूनानी और लातीनी ज़बान में पुराने कलमी नुस्खे हैं जिनसे ये सारे ट्रांसलेशन दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर कभी आप कोई बाइबल उठा लाएं, ख़रीद लाइए, दुनिया की किसी ज़बान की ख़रीद लाइए, मसलन हिंदी की ख़रीद लाए, तो आपको हिंदी मिलेगी, वो नहीं मिलेगा साथ में मतन टेक्स्ट, वो साथ में नहीं मिलेगा। कहाँ से दें? वही यूनानी, उसके अंदर तो ये भी बदल दे रहे हैं। इसमें पहले से लिखा चला आ रहा था, बदलने में इस्लाह भी करते रहे। हज़रत ईसा के बारे में लिखा चला आ रहा था द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन के अंदर, यानी यूहन्ना की इंजील के अंदर, अकेला जना हुआ बेटा खुदा का, सैकड़ों साल से चला रहा था। अब उसका तकाबुल किया गया करीब के दौर में उन कलमी नुस्खों से, तो उन्होंने बिगॉटन जना हुआ लफ्ज़ ये कट दिया, ये नहीं था उसमें। तो सैकड़ों साल तक तो लोग गुमराह होते रहे। अब इन्होंने इस्लाह की, इतने ज़माने के बाद कुछ चेंज किया। तो ये इस्लाह और चेंज का प्रोसेस जो है ये चलता चला रहा है अभी करीब के दौर तक, उसमें तब्दीलियों का। कुरान के अंदर जो हाफिज़ों को याद था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और जो शुरू में कुरान के कल्बी नुस्खे आ गए, वहाँ से लेके आज तक दुनिया में किसी जगह कोई फ़र्क नहीं है। अब किसी ने अपना छाप कर कुछ इधर उधर कर लिया है तो उसकी बात नहीं करते, हाफिज़ों से पकड़ जाएगा। दुनिया में सारे हाफिज़ जो हैं वो एक ही कुरान पढ़ रहे हैं, एक ही तिलावत कर रहे हैं, एक ही चीज़ बोल रहे हैं। तो ये महफूज है, ये तो इसकी दाखिली अंदरूनी शहादत है, इसकी दाखिली शहादत है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना तमसीली, हर जगह होती हैं। इन सारे स्क्रिप्चर्स में, सारे सहाइफ में थी, सारे स्क्रिप्चर्स में थी। एलिगोरिकल जिसे कहते हैं,
اصل میں کچھ اور تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا، اس سے مراد یہ تھی النکرت بھاشا۔ تو یہ تمثیلی زبان میں قرآن میں بھی ہیں، وید میں بھی چیزیں ہیں، بائبل میں بھی ہیں، لیکن ایک بڑا فرق ہے۔ مثلاً بائبل میں ایسے ہیں کہ بائبل میں ایک کتاب کا نام ہے حزقیل، اردو یا عربی والے میں ہے کہ اس کو حزقیل، اور ہندی کی بائبل لے لیں یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا بدل دیتے، ایجیکیل، ایجیکیل۔ بہرحال یہ وہ جو کتاب ہے اس کے اندر کافی موٹی ہے، اس میں بہت سے چیپٹر ہیں۔ اس کا 23واں جو باب یا چیپٹر ہے، ادھیائے، اسے کوئی باپ اپنی بیٹی کے سامنے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھائی اپنی بہن کے سامنے نہیں پڑھ سکتا۔ میں آپ کو اس کے اندر کی چیزیں کچھ نہیں بتاؤں گا، خالی حوالہ بول دیا میں نے، پڑھا نہیں جا سکتا، تو میں آپ کے سامنے بھی دہراتے ہوئے میری زبان اٹکے گی۔ اب یہ بالکل کلیئر ہے کہ تمثیلی زبان ہے، یہ بہت کلیئر ہے، لیکن تمثیلی زبان ایسے نہیں ہوا کرتی کہ کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوں جو شرمناک ہوں، اس سے ہم کچھ پاک چیزیں نکال لیں۔ تمثیلی زبان ایسی ہوتی ہے، اسکرپچرز میں، صحائف میں ایسی ہونی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذرا زبان سے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہے، اس کو ذرا صاف ستھرے انداز میں لکھ دیا جائے، یہ تو الٹی بات ہے۔ ایسے ہی ایک منتر جو ہے وہ وید کے اندر ہے، 23ویں ادھیائے کے اندر ہے، اور 25واں یا 26واں منتر ہے جو یجروید کے اندر۔ اب ماتا چ تے پتا چ تے اگرے ورکشس سے رکشتا، ترجمہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے، یہ ایک منتر ہے اس کے اندر۔ اب اس سے کچھ اور لوگوں نے کچھ اور مطلب نکالا ہے لفظی معنوں کو دیکھ کر۔ لفظی معنی ایسے ہیں، سوامی دیانند نے اس کو بڑا صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ورکشس سے آیا ہے، مطلب شاخوں کے اگلے کنارے پر، تو جو کچھ بھی ہے اور آگے انہوں نے اسے کر دیا ورکش، درخت کا مطلب یہ سنسار، ماتا کا مطلب کر دیا یہ زمین۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر زمین اور سنسار لکھا ہوتا اور اس سے وہ مطلب نکالتے کہ بھئی یہ ہے جو عام لوگوں کے لیے اچھا نہیں لگ رہا زبان بولنا اور کہنا ضروری تھا تب تو ٹھیک تھا، الٹا وہ بات ہے جو پڑھنا سننا دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا، اس سے وہ مطلب نکال رہے ہیں کہ مطلب یہ تھا، لیکن مطلب ایسا نہیں تھا، مطلب یہ تھا صاف ستھرا۔ قرآن کا انداز اس سے مختلف ہے۔ مثلاً غسل کے بارے میں کہا کہ غسل کیسے ہو، تو کہا کن کن حالتوں میں، اس میں آئے او لا مسم النساء، کئی حالتیں بتائیں کب کب غسل کریں گے، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ یعنی الفاظ ایسی بات جو ذرا سا کہتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائے کوئی، اس کو یہ نہیں کہا کہ عورت مرد کی ریلیشن شپ ہوئی ہو، اس کو یہ نہیں کہا عربی میں، وہ بھی غسل کریں جنہوں نے عورتوں کو چھوا ہو۔ تو یہاں جو اوریجنل لینگویج ایسی ہے جو ہر کوئی پڑھے، ہر کوئی دیکھ لے اور اس سے مطلب سمجھ جائے، وہاں اوریجنل لینگویج ایسی ہے کہ جو ہر ایک کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس سے وہ صاف ستھرا مطلب نکلے۔ یہ بالکل ایک ریورس اور الٹی ایک بات ہو گئی، یعنی دونوں کے انداز میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو بہرحال فرق جو ہیں وہ تو اور بہت سے ہیں، بڑے بہت اہم ہیں چند، لیکن میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں یا رکھنا اس بات کو چاہ رہا ہوں خاص طور سے کہ یہ اور سب کے لیے ہم ان پچھلی کتابوں کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انجیلوں میں ایمان لاؤ، بدل گئی ہیں تب بھی، اس کہہ رہا فیہا ھدی و نور، اس میں آج بھی ہدایت اور نور ہے، چاہے کچھ چیزیں بدل گئی ہوں اس کی، چاہے کچھ چیزیں اس کی تبدیل ہو گئی ہوں، لوگوں نے بدل دی ہیں یا وقت کے ساتھ بدل گئی کسی طریقے سے، لیکن اس میں ہدایت اور نور آج بھی موجود ہے۔ کہا کہ ان پہ ایمان رکھنا۔ اچھا توریت زبور انجیل یہ تو بہت اور کتابیں کچھ نبیوں کی یہ تو مشہور ہے، سب مسلمان جانتے ہیں، لیکن وید کے بارے میں لکھا ہوا انہ لفی زبر الاولین، یہی قرآن آدی گرنتھوں میں بھی ہے، جو سب سے پہلے صحیفے تھے ان میں بھی ہے یہی قرآن، یعنی یہی تعلیمات اور یہی اصول وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو چونکہ قرآن نے کہا اس لیے ہم مانتے ہیں، ورنہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جس گھر میں پیدا ہوتے اس کی مانتے رہتے، کہتے ہم باقی کو نہیں مانتے۔ تو ہمیں قرآن نے بھیجا ادھر، قرآن نے ان کی عزت اور تکریم کی۔ یہ شکل وہ لوگ نہیں مانتے، اسے عیسائی سے نہیں مانتے۔
تو اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے، جو پہلے تو پہلا نمبر ان سے جو کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں۔ کتنے لوگ آپ میں سے قرآن کو جانتے ہیں؟ قرآن کیا تعلیمات دے رہا ہے یہ جانتے ہیں؟ اب آپ کو اگر 5-7 چیزیں مل گئی، کسی کو تو ایک جملہ ہی دے دیا گیا، لا الہ الا اللہ، جس نے کہا وہ گیا جنت میں، تو ختم، تو کہہ لو لا الہ الا اللہ، پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے لوگوں کو تو خالی اتنا بتا دیا گیا۔ اچھا، کچھ اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی لوگوں کو بھئی یہ کر لو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ کے سب پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا، اس کی کتابوں پہ ایمان لایا، اس کے رسولوں پہ ایمان لایا یا لائی، یہ اور آخری دن کے اوپر ایمان لائی، اور خیر و شر ان سب کے اوپر، یہ اتنا، یہ منہ سے بول دو، ہو گئے، اب پکے ہو گئے ایمان والے۔ اب اللہ مجبور ہے کہ جنت میں بھیجے گا۔ سب یہ بھی کہہ چکے نا کہ میں ایمان لیا ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور سوال یہ، اگر اتنی چیزوں سے ایمان پورا ہو جاتا ہے تو قرآن میں 40-50 آیتیں ہو جاتی، بات ختم۔ اس سے زیادہ کی ضرورت کیا تھی؟ یہ 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہر اس میں سے ہر چیز کی انسان کو ضرورت ہے۔ وہ 6000 سے زیادہ ہیں، قرآن میں کوئی ایکسٹرا زبردستی کھینچا کر کے اس کو کوئی اضافے تھوڑی کے بڑھا کے تھوڑی پہ اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر اس میں سے جب ہر چیز کی ضرورت ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے سمجھ کر کوشش کم از کم کی ہے کہ اس سب حصے کو سمجھ لیں، کم سے کم کوشش کی ہو۔ تو یہ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لیا کہ نہیں، ہم سب کو تو اللہ مجبور ہے جنت میں بھیجے گا۔ ایمانیات پہ میرے اور کچھ خطبے ہیں، ذرا سنیے گا قرآن کے حوالے سے، قرآن کیا کیا کہتا ہے۔ وہاں حضور ہماری سفارش کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے حضور جو ہے وہ پکڑوائیں گے، کہیں نہیں کہا حضور سفارش کریں گے، ایک جگہ یہ کہا حضور پکڑوائیں گے۔ سورہ فرقان کے اندر ہے 25ویں سورت میں کہ جو لوگ قرآن سے بے توجہی برتیں گے، قرآن کو سمجھ کر عمل نہیں کریں گے، وہ ایسا ہے جیسے انہوں نے قرآن کو جکڑ دیا، بند کر دیا، یا اپنے گھر سے نکال رکھا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ قرآن فریاد کرے، وہ یہ کہے گا کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو، یہ رسول کہیں گے، رسول اللہ سے فریاد کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ اب گھر سے نکالنے کا، یہ اس قرآن کو، چھپے ہوئے قرآن کو کوئی کہیں باہر رکھا ہے، یہ تو کوئی نہیں کرتا، اور ساتھ رکھتے ہیں، احترام سے رکھتے ہیں۔ اس کی تعلیمات کو باہر نکال دیا تھا، اسے ہجرت کرا دی تھی، اسے جکڑ دیا تھا بالکل۔ تو رسول تو پکڑوائیں گے، قرآن تو یہ بتا رہا ہے، قرآن کی آیت ہے 25ویں سورت کے اندر، یہ کہیں نہیں کہ وہ بچوائیں گے، وہ تو شہادت دیں گے، سچی سچی گواہیاں جو دیں گے وہ دیں گے، یہ ہے قرآن کے اندر۔ تو بات یہ کہ اگر یہ سمجھ رکھا ہے تو اس سے تو، اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، تو اس سے تو آپ کا بھلا نہیں ہونے جا رہا کہ مسلمان کے گھر پیدا کر کے خدا خود مجبور ہو گیا پیدا کرنے والا۔ کچھ بات ان سے کہنے کی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، یہ صحیح فیکٹس ہیں، ہم اس کو نیچا نہیں دکھانا چاہ رہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ہونا تھا کہ کچھ چیزیں بدل جائیں۔ آج نہیں بدلی جا سکتی، لیکن یہاں تک آتے آتے کچھ ہوئی تبدیلیاں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ اسے بھی دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر وہ وقت آ جائے گا جب پکڑ ہوگی، اس وقت وہ گھڑی آ جائے گی، وہ ساعت آ جائے گی، اور جب وہ ساعت آ جائے گی تو اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ، اور اس ساعت کی یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ گھڑی بس آنے والی ہے، حساب کی تمہاری وہ آئے گی، یہاں دنیا میں بھی آئیں گے حساب کی گھڑیاں، فقط جاء اشراطها، اس کی علامت ہے، سائنس نشانیاں تو آ چکی، وَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ ہی جائے گی، سر پہ ٹوٹ پڑے گی، پھر تو کوئی نصیحت قبول کرنے کا، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہی نہیں بچے گا۔ یہ سوچ کر پڑھ لیں کہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی اگر نہیں مانا اور سچ ہوا تو، اس سے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتے تو مانتے ہوتے، مسلمان ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو کچھ اور مانتے ہوتے، یا عیسائی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے۔ لیکن اس پیدا ہونے سے اس بات کا تعلق نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم سب چیزوں کو دیکھیں، اور قرآن ان سب کی تصدیق یا ویریفائی یا پشٹی کرنے والا ہے جو پہلے گزری ان کی صحیح تعلیمات کی سب کی۔ اس روشنی میں ان سے
درخواست ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ اسے پڑھ کر تو دیکھیں غیر جانبدار ہو کے نشپکش روپ سے۔ ایک چیز اور ہے جس کا ذکر اگلی مرتبہ کروں گا، داخلی شہادت۔ میں خالی صرف ٹاپک بتا دیتا ہوں۔ اندرونی گواہی میں نے کچھ باہر سے نہیں لیا ہے، سب ان جو چیزیں اندر کی کچھ بتائی ہیں اور کچھ بتائی ہیں بس۔ اندرونی شہادت یا گواہی، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس علم سے متعلق جو چیزیں ہیں، مثلا یہ دعوے کیے جاتے ہیں وید میں سائنس ہے، وگیان ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، بائبل والے تو دعویٰ بھی نہیں کرتے، اصل ٹیکسٹ ہی بدل گیا ہے، وہ اصل ٹیکسٹ یا متن ہی غائب ہو گیا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں وگیان ہے۔ ویدک میتھمیٹکس کا تو شہرت بہت دور تک ہے، پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی، اس پر میں کچھ بات کروں گا آئندہ مرتبہ۔ لیکن قرآن میں بھی اندرونی شہادتیں، سائنس سے متعلق بھی، میتھمیٹکس سے متعلق بھی اندرونی گواہیاں، اندرونی شہادتیں، کچھ چیزیں میں رکھوں گا تو انشاءاللہ آئندہ رکھوں گا، یہ پہنچانے کے لیے محبت کے ساتھ میں کہ غیر جانبداروں کو اسے دیکھیں سنیں، اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو خاص طور سے بہت بڑا تعزیانہ ہے کہ آپ کے اوپر حجت پوری ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم ہے تو خالی اس بات پر نہیں بچ جائیں گے کہ آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے آپ۔ اور ان سے میں درخواست پھر ایک دفعہ کروں گا کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھنے کی، دیکھیں یہ کون پہلے سے کہہ رہا ہے کہ مانیں۔ اسلام تو منع کرتا ہے کسی بھی طرح کی زبردستی کے لیے، لیکن چیزیں جاننی تو چاہیے، کوئی اگر مارگدرشن کر رہا ہے کوئی تو۔ اور جب کہ یہ ڈسکرپنسیز یہ مل رہی ہیں جس سے آنکھیں بند ہیں لوگ، یہ کچھ کمیاں جو پہلے ہو گئی پرانے زمانے کے اندر، تو انشاءاللہ پھر یہ باقی حصے کا ذکر جو ہے داخلی شہادت، اندرونی انٹرنل ایویڈنس، اس کے یہ سائنس اور میتھمیٹکس والے حصے کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئندہ۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔